جو چیز سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے 1400 سال پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ دوستو، قرآن کریم کو توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ یہ بابرکت کلام اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ آپ جیسے اہل عقل لوگ نصیحت پکڑیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34، آیت نمبر 1۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: کل تعریف، کل حمد، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر اور کمال حکمت۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، توجہ سے سنیے گا: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے۔ ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب مبین میں یعنی کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ذرہ۔ عربی لفظ ذرہ عام طور پر ایک ایٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام تاثر بھی یہی ہے، اور قدیم زمانے کے عرب بھی اس تصور پر یقین رکھتے تھے کہ مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ذرہ یعنی ایٹم ہے۔ یہ 20ویں صدی کا ایک کارنامہ ہے کہ ایٹم کو مزید توڑا جا سکتا ہے۔ ایٹم کی تفصیل میں جائے بغیر میں کچھ الفاظ استعمال کرتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون، اس سلسلے میں مزید تحقیق ابھی جاری ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہ نظریہ عربوں کو بھی ایک انہونی بات محسوس ہوتی تھی۔ ان کے لیے ذرہ ایک ایسی حد تھی جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا تھا، اس حد سے مزید آگے نہیں جایا جا سکتا تھا، اس ذرے کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ آئیں غور کریں، جس آیت کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو سنایا اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے۔ ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ آیت کے اس حصے پر توجہ رکھیے گا: اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب مبین میں یعنی کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کے کلام میں کمال حکمت کی باتیں ہیں۔ جو چیز سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے 1400 سال پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ذرے یعنی ایٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے عالم کل ہونے کی بھی خبر دیتی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی خبر دیتی ہے، خواہ چیزیں ظاہر چیزیں ہوں، مخفی چیزیں ہوں۔ آیت مبارکہ مزید فرماتی ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، بشمول جو کچھ ایٹم یعنی ذرے سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ لہٰذا یہ آیت بخوبی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ذرہ یعنی ایٹم چھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے۔ اب آخر میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو،
جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، یعنی تم پر گواہ ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔